الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا موسم چل رہا ہے اور سوچا کہ کعبۃ اللہ جو ہر مسلمان کے لیے کعبہ بھی ہے، قبلہ بھی ہے، قبلہ پوری مسلمان امت اپنی عبادت نماز میں، چاہے وہ فرائض ہوں، سنت ہوں، واجب ہوں، نوافل ہوں، جو بھی جس قسم کی بھی نماز ہو، اس کو اپنا قبلہ بنا کر کعبۃ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ دنیا کے جس خطے کے اندر بھی ہوں تو سوچا کہ اس کی تھوڑی سی تاریخ عرض کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کعبۃ اللہ یہ کب سے ہے اور اس کے اوپر کس قسم کی تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں تاریخ کے اندر۔ یہاں وقت نہیں ہوتا بالتفصیل اس کی تاریخ کے اندر جاتے ہوئے، اس لیے اہم جو اس کے اوپر تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے رکھ دیا زمین کے اوپر، وہ ہے کہ جو مکہ کے اندر یعنی کعبۃ اللہ کے اندر، یعنی کعبۃ اللہ۔ قرآن کریم نے مکہ کو بکہ کہا ہے، مکہ بھی بکہ بھی دونوں یہ نام ہیں مکہ کے۔ ہماری یہاں مکہ مشہور ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، لیکن اس سے پہلے اس کو بکہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے قرآن کریم نے بکہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ مکہ کے اندر یا بکہ کے اندر جو بیت اللہ کعبۃ اللہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین پر مقرر کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور جب ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں
تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ کعبۃ اللہ موجود ہے، حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ، یعنی مسجد حرام۔ تو صحابی نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد یا کون سی جگہ اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس، فلسطین کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ۔ اس کے بعد صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا، ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ رہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ رہا۔ پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا اور وہاں اس کو مقرر کیا گیا، اور 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ معلوم ہوا کہ دونوں اہم بلڈنگیں، دونوں اہم جو عمارتیں ہیں اسلام کے اندر، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت ہی مشہور مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، تاریخ کے اندر انہوں نے زبردست ایک کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ، اور بڑی تفصیل سے اس کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر، حالانکہ اور بہت ساری بھی روایات ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب تھی، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر وہاں بھی تم عبادت کرنا، اس کا طواف بھی کرنا اور وہاں جا کر اس کی عبادت کرنا۔ اور اس وقت سے کعبۃ اللہ اسی جگہ کے اندر ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کا وقت آیا، تو ہم سب کو تاریخ سے اور قرآن کریم کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بہت ہی بڑا سیلاب آیا، جس کے اندر ہزاروں لوگ عذاب کے طور پر ان کو سزا دی گئی اور وہ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اور اس سیلاب کے اندر، اس پانی کے سیلاب کے اندر کعبۃ اللہ پر بھی اثر ہوا اور وہ بھی منہدم ہو گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ جب ختم ہوا تو وقت کے گزرتے ہوئے، چونکہ وہ صحرا کا علاقہ تھا، تو وہاں ہوا کے ذریعے وہاں جتنی بھی ریت تھی، ریت نے اس کو آہستہ آہستہ کور کرتے 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 اس کی جو نشانیاں ہیں وہ وہاں سے ختم ہو گئی۔ کعبۃ اللہ کہ اصل جو بنیادیں تھی وہ تو ابھی تک، وہ تو اس وقت تک موجود تھی، لیکن اوپر والا حصہ جو ہے سیلاب کی وجہ سے چونکہ وہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور جو نیچے جو اس کی بنیادیں تھیں وہ باقی رہ گئیں، اور اس کے اوپر ریت کور کرتے 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 اس تمام کو کور کر دیا۔ اب اس کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر انہی باپ بیٹے سے کروانی تھی، تو چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کچھ واقعات اس طرح پیش کیے۔
اور وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے جو چھوٹے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام ان کو اس علاقے کے اندر چھوڑ دو۔ چنانچہ اس حکم پر تعمیر کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس علاقے کے اندر چھوڑ دیا، اور پھر وہاں زمزم کا کنواں پھوٹا۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے معجزتاً وہاں سے پانی نکالا، اور آہستہ آہستہ لوگ اس کے ارد گرد آتے کیونکہ اس زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ چونکہ پانی کی قلت تھی کہ جس جگہ کے اندر کوئی کنواں نکل آئے، پانی نکل آ جائے صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر، تو لوگ کہتے کہ چلو دور ہم رہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس پانی کے کنویں کے قریب ہم رہ جائیں، تاکہ کھانا تو ہمیں آسانی سے مل سکتا ہے، لیکن پینا اس صحرا کے اندر مشکل سے ملتا ہے، لہٰذا اس کنویں کے قریب ہم اپنا پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، چار، پانچ گھرانے آتے آتے ایک وقت آیا کہ پورا وہاں ایک قسم کا خاندان وہاں یعنی بس گیا۔ اب اس طرح ہوا کہ وہاں اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور والدہ محترمہ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود ہیں۔ اب جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی علاقے کے اندر بڑے ہوتے جب کافی عمر کے پہنچ گئے، بعض علماء فرماتے ہیں 10-12 سال کی عمر میں، کچھ تاریخ کے اندر لکھا ہے تقریباً 15 سال کی عمر میں، علی کل حال جو بھی ان کی عمر تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ واپس آئیں اور فلاں جگہ کے اندر کعبۃ اللہ کی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو تمہیں اب بلند کرنا ہے۔ چنانچہ وہی کعبۃ اللہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر وہ ٹوٹ گیا تھا اور ختم ہو گیا تھا، لیکن بنیادی ادھر ہی موجود تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہی بنیادوں کے اوپر آپ کو دوبارہ تعمیر کرنی ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا اس کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کا، تو ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البیت و اسماعیل، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس وقت دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے اس عبادت کو قبول فرما، بے شک تو ہر چیز کو سننے والا ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ عبادت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن اثر نو نہیں، بلکہ وہی بنیادیں جو پہلے سے تھی انہی بنیادوں سے بلند کر رہے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا اس کی تعمیر کرو۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار بنیاد کے اوپر رکھتے، کرتے کرتے ایک لڑی، پھر اس کے بعد دوسری لڑی، تیسری رو، چوتھی رو، کرتے 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 ایک وقت آیا کہ جو تعمیر تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنی ہائٹ سے، اپنی اونچائی سے اونچی ہو گئی،
پوری جو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے انہی بنیادوں کے اوپر، پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر سے بنیادیں تھیں انہی بنیادوں کے اوپر بلند کرتے کرتے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک پتھر تھا، پتھر کو لے کر لے آئے۔ اس زمانے میں سیڑھی ان کے پاس تھی نہیں، لفٹ تو تھی نہیں، تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے تاکہ تھوڑا سا اور اونچا ہو جائیں، اور اوپر والی جو لڑی ہے، اوپر والی جو رو ہے، اس کے اوپر ہم ان پتھروں کو رکھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو بلند کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو معجزتاً یہ طاقت دی کہ جب جب ابراہیم علیہ السلام جتنا اونچا جانا چاہتے تھے اتنا اونچا اور ہو جاتے تھے۔ ایک رو ختم ہوتی، دوسرے رو کے لیے بجائے دوسرا پتھر رکھنے کے تاکہ اس کے اوپر میں ہو کر اونچا ہو جاؤں، اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر یہ طاقت رکھی کہ وہ پتھر اونچا ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر اس طرح رکھتے رکھتے، اور پھر جب واپس آنا چاہتے بیٹے اسماعیل سے پتھر لینے کے لیے یا وہاں سے گھاڑا لینے کے لیے، مٹی لینے کے لیے، تاکہ دونوں پتھروں کو جوڑ دے، آج کل سیمنٹ ہوتا ہے، جوڑ دے، جو ہی ان کی طرف آتے اللہ رب العزت اس پتھر کے اندر طاقت رکھتے وہ پتھر نیچے ہو جاتا، جیسے لفٹ ہوتی ہے آج کل، نیچے ہو جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل سے پتھر لیتے، گھاڑا لیتے، جو بھی چیز ہوتی ان سے لے کر جو ہی اس طرف منہ کرتے اللہ رب العزت اس پتھر کے اندر طاقت رکھتے، وہ معجزتاً بڑا ہو جاتا، اور جہاں تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جانا ہوتا وہاں اس پتھر کو رکھ دیتے تھے، اور یہ وہاں جا کر سٹاپ ہو جاتا، رک جاتا۔ اس طرح کرتے 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 کعبۃ اللہ پورے کے پورے عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ رب العزت نے معجزہ رکھ دیا اس پتھر کے اندر، چنانچہ آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، بعض علماء فرماتے ہیں وہاں جو نشان ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ضعیف روایات ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہوں۔ یہ جو پتھر تھا اولاً یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ہی اس طرح رکھا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ آ کر اس پتھر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں ہجوم ہو جاتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو کعبۃ اللہ سے ذرا تھوڑا سا ہٹا دو، تاکہ جو طواف کرنے والے ہیں وہ طواف کرتے رہیں، اور جو مقام ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس بڑے پتھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر معجزہ رکھا ہوا تھا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابتداءً یہ قریب پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عمارت تیار کر دی، جب تیار ہو گئی تو پھر آپس کے اندر بات چیت کی، دعا کی، یا اللہ یہ جو ہم نے عبادت کے طور پر آپ کا گھر بنایا ہوا ہے آپ کی عبادت کے لیے، یا اللہ ربنا تقبل منا، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اسی وجہ سے علماء اس تفسیر کی ماتحت فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک کام کرو، نیک کام کرنے کے بعد اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، یا اللہ نیک کام کیا ہے اب تو اس کو قبول بھی فرما۔ وہ بڑا ہی قادر ہے، اگر قبول کرنے پر آئے تو نیک اعمال چھوٹے سے بھی ہوں اس کو قبول کر کے اس کا بڑا کر دیتے ہیں، اور وہ بڑا بے نیاز بھی ہے، صمد ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو انسان پوری زندگی بھی کرتا رہے، اس کو تیرے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو نہ بھی قبول کرے۔ اس لیے ہمیشہ نیک اعمال کرنے کے بعد، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، خیرات ہو، اچھے اخلاق ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، ہمیشہ دعا کر کے یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تیار کر دیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کے درمیان، لوگوں کے لیے اب حج کا اعلان کر دو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا،
لوگوں کے لیے تم اعلان کر دو حج کا، لوگ تمہارے پاس چل چل کر آئیں گے، سواریوں کے اوپر آئیں گے، لاغر ہوں موٹی ہوں جس طرح بھی ہوں ان کی سواریاں وہ آئیں گی۔ تو حال کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، اور اب یہاں جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ وَأَذِّن، اذن کا مطلب ہوتا ہے زور سے آواز دینا، اذان اس لیے کہتے ہیں کہ زور سے اس آواز کو دینا، تو فرمایا زور سے آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے زبان حال سے عرض کی یا اللہ یہ کس طرح میرا آواز ادھر تک پہنچے گا؟ جواب ہوا کہ آواز دینا تیرا کام ہے، پورے دنیا تک تیرے اس آواز کو پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگو حج تمہاری اوپر فرض ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں اس وقت ہستی میں موجود تھے، جو عالم ارواح کے اندر ابھی موجود تھے، جن جن نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تو اللہ رب العزت ان کو حج نصیب فرمائیں گے۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا اللہ رب العزت اس کو 2 مرتبہ حج نصیب کریں گے۔ جس نے جتنی مرتبہ اس وقت لبیک کہا اللہ رب العزت اس کو اتنی مرتبہ حج نصیب کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو اعلان کر دیا، اللہ رب العزت نے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کعبۃ اللہ کو ہمیشہ آباد رکھیں گے، آباد رکھا ہے اب تک اور ہمیشہ قیامت تک اللہ رب العزت اس کو آباد رکھیں گے۔ پھر تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ تبدیلیاں آئی کعبۃ اللہ کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑے دیر پہلے اس علاقے کے اندر ایک دوسرا سیلاب آیا اور اس کے اندر پھر کعبۃ اللہ کو کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوا، لیکن اس دوران ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لوگ اس کو پیدر پہ یعنی کنٹینیوس بغیر کسی روک کے لوگ اس کا طواف کرتے رہے، چاہے وہ دین ابراہیمیہ پر تھے یا نہ ہوں۔ جو موحدین تھے یعنی دین ابراہیمیہ پر تھے وہ بھی اس کا طواف کرتے تھے، جو مشرکین تھے دور دور علاقے کے اندر وہ بھی آ کر اس کا طواف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز کے اندر آباد رکھا، اور اس زمانے کے اندر بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ آ کر جتنے بھی قبیلے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ موحد تھے یا مشرک تھے، وہ سب آتے تھے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں تک ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے عبد مناف اور ان کے بعد بنی ہاشم بہت محترم قبیلے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کعبۃ اللہ کی لک آفٹر کریں گے، ہم اس کا دیکھ بھال کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی جو بھی مرمت کرنی ہو، جو بھی اس کے توڑ پھوڑ اگر ہو جائے تو اس کو ٹھیک ہم کریں گے، اور اس کی صفائی وغیرہ اس کے پورا خیال ہم رکھیں گے۔ چنانچہ حاجی حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ آتے تھے حج کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ اس کو اتنا پاک اور اتنا محترم سمجھتے تھے کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اپنے کپڑے جو ہیں اس کو نکال دیتے اور کہتے کہ تم مکہ والے جو ہو تمہارے ہم کپڑے پہن لیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان گندے کپڑوں کی وجہ سے بے احترامی نہ ہو جائے اس کعبۃ اللہ کی۔ اور جو عاریتاً کپڑے نہیں لے سکتے تھے یا نئے کپڑے نہیں خرید سکتے تھے تو وہ ننگا کرتے تھے۔ یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد ننگا طواف ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کو اتنا محترم سمجھتے تھے کہ آنے سے پہلے اپنے بدن کے کئی مرتبہ غسل کر کے پاک تو کر لیتے، لیکن کہتے کہ ہو سکتا ہے ان کپڑوں کے اندر کوئی ناپاکی آ گئی ہو، تو وہاں جو مکہ والے ہیں ہم ان سے کپڑے یا تو خرید لیں گے، اور وہ کپڑے کعبۃ اللہ کی وجہ سے وہ کپڑے محترم ہیں، اور ان کپڑوں کو ہم پہن کر ہم کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں۔ بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد پھر واپس اس کو
مکمل کریں گے، اور اس دوران اگر آپ کی کالز آئی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لے لیں گے، لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس انشاءاللہ پھر آئیں گے۔